الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے و ساری کائنات کے مرکزی عقیدت عالم نور کے پیکر لطیف عرش الہی کے مستنشین شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت مصطفیٰ جان رحمت نوشہ بدم جنت سرور کشور رسالت دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل روحی فداہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ احترام و عقیدت میں درود پاک کی نظریں بآواز بلند پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے۔ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطی کا پرستار کرے۔ اور مائے باوقار عزیزان ملت سلامیہ سامعین بزم، اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم میں سے جس کسی نے ان کی اقتداء کر لی تو ہدایت یاب ہو گئے۔ بلا شبہ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جو صحابہ تشریف فرما تھے، افراد انسانی میں سب سے بہتر، اپنے خصال کے لحاظ سے، اپنی عادات کے لحاظ سے، اپنی فطرت عمل کے لحاظ سے، اپنی دانائی اور امانت داری کے لحاظ سے وہ سب سے عظیم سے سب سے بہتر تھے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ مشیت نے افراد انسانی میں جو جماعت، اخلاق، دینداری، امانت داری، شعور، تقوی، ریاضت، مشاہدہ، مجاہدے کے لحاظ سے جو جماعت سب سے زیادہ عظیم اور بہتر تھی، اللہ کے نبی کے قدموں میں مشیت الہی نے انہیں کھڑا کر دیا تھا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو ستاروں کے مانند ہیں اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو ظلمتوں کے راہوں میں انوار و تجلیات کی شاہراہیں یہ عطا فرماتے رہیں گے۔ بھٹکتی ہوئی نسلوں کو ہر دور میں ان کی قیادت حاصل رہے گی اور وہ ہر دور کے امام رہیں گے۔ جس طرح کہ رات کے اندھیرے میں کوئی سمندری سفر کر رہا ہو تو یہ قطب تارے اسے منزل کا پتہ دیتے ہیں، ایسے ہی ہدایت کے آسمان پر یہ صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ اگر ہم زندگی کے صحرا میں، اندھیروں میں، ظلمات میں اگر بھٹکیں گے تو ان کی روشنیاں ہمیں ایمان و اسلام کی راہوں پہ سہارا دیں گی۔ عزیزان محترم، قابل احترام بزرگ دوستو، نبی مکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ عشق و محبت کے پیکر ہیں، اخلاص و وارستگی کا نمونہ ہیں۔ ہر صحابی اپنے عمل کے لحاظ سے، اپنی مرتبت کے لحاظ سے وہ بہت ہی عظیم ہے اور صاحب فضیلت ہے، لیکن ان تمام صحابہ کرام کی جلوتوں میں نبی کے بعد افضل بشر اور نبی کے بعد جسے سب سے زیادہ مرتبت حاصل ہے اور جو افضلیت کے مرتبے پہ جلوہ گر ہیں، وہ سرکار صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے۔ ہر صحابی صاحب فضیلت ہے، لیکن افضلیت صرف اور صرف سرکار صدیق اکبر کو حاصل ہے۔ کاش کہ وہ لوگ جو غیرت ایمانی اور اسوہ صدیقی کو نظر انداز کر کے آج کے دور میں اصول کلیت کے مرض میں مبتلا ہے، خدا انہیں ہدایت دے اور وہ اس طرح کے بیانات سے اپنے آپ کو باز رکھیں جس پہ کسی لمحے میں بھی سرکار صدیق اکبر کی افضلیت پہ حرف آتا ہو۔ اس لیے کہ ان کے مرتبت کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ قرآن عظیم میں سرکار صدیق اکبر کے حوالے سے ارشاد فرمایا گیا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، وہ جو
والذی جاء بالصدق، وہ جو سچائی کے ساتھ صداقت کے ساتھ جلوگر ہوئے وہ نبی کی ذات ہے۔ وصدق بہ، اور جس نظام رحمت کی جلوگری کے بعد، جس رسول کی تشریف آوری کے بعد، جن کے لائے ہوئے نظام رحمت کی، معجزات کی، دیانتداری کی، علم و فضل کی، نبوت و رسالت کی، ان کی عظمتوں کی جس نے سب سے پہلے تصدیق کی ہے وہ سرکار صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے۔ وصدق بہ اولئک ھم المتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو تقوی شعار ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بلا شبہ تمام صحابہ کرام اپنے علم کے لحاظ سے، اپنے فضل کے لحاظ سے، اپنی تقوی و طہارت کے لحاظ سے بڑے عظیم ہیں، مگر سرکار صدیق اکبر کا مقام ان سب سے بلند ہے۔ بارگاہ رسول کے مزاج سناش ہے صدیق اکبر، نگہ مصطفیٰ کے انتخاب ہے صدیق اکبر، یار غار رسول ہیں صدیق اکبر، قرآن پاک کے سب سے پہلے مدون ہیں صدیق اکبر، نبی کے بعد حق امامت جسے حاصل ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ آپ کو جان کر یہ حیرت ہوگی، اور مؤرخین اور محدثین نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کی تشریح فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں پر دیکھا کہ ایک کھلا ہوا میدان تھا جو یتیم بچوں کا تھا۔ خدا کے رسول نے ان یتیم بچوں کو بلایا اور کہا کہ اللہ کے گھر کی تعمیر یہاں کرنی ہے، اسے ہمیں بیچ دو۔ ان یتیم بچوں نے کہا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، آپ کے قدموں پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں اللہ کے رسول، یہ زمین آپ اللہ کے گھر کے قیام کے لیے ہم وقف کرتے ہیں، اسے لے لیجئے۔ خدا کے رسول نے ارشاد فرمایا نہیں، ایسا نہیں، میں یتیم بچوں سے ان کا حق نہیں لیتا۔ اللہ کے رسول سرور کائنات کی بارگاہ مقدس میں صدیق اکبر نے کہا اے اللہ کے رسول، اس زمین کی قیمت میں پیش کرتا ہوں۔ صدیق اکبر نے رسول اللہ سرور کائنات کی رضا کی خاطر وہ زمین ان یتیم بچوں سے خرید کر اور اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی۔ آج وہی زمین ہے جہاں مسجد نبوی شریف ہے، جو زمین جہاں مسجد نبوی شریف ہے وہ صدیق کی زمین ہے، جو ریاض الجنہ ہے وہ صدیق کی زمین ہے، جو محراب رسول ہے وہ صدیق کی زمین ہے، جہاں مؤذن اذان دیتے ہیں وہ صدیق کی زمین ہے، جہاں بلال حبشی اذان دیتے تھے وہ صدیق کی زمین ہے، جو گوشہ ابو ذر و سلمان ہے وہ صدیق کی زمین ہے، جو درسگاہ رسول ہے وہ صدیق اکبر کی زمین ہے، جہاں محراب رسول ہے وہ صدیق اکبر کی زمین ہے، جہاں باب جبریل ہے وہ صدیق اکبر کی زمین ہے، جہاں شب و روز فرشتے نازل ہوتے ہیں درود و سلام کے لیے وہ صدیق اکبر کی زمین ہے، جہاں گنبد خضرا ہے صدیق اکبر کی زمین ہے، جہاں ریاض الجنہ ہے وہ صدیق اکبر کی زمین ہے، جہاں درسگاہ رسول ہے وہ صدیق اکبر کی زمین ہے، جہاں اصحاب صفہ جلوگر ہوا کرتے تھے وہ صدیق اکبر کی زمین ہے، جہاں مملکت الہی کے بے تاج بادشاہ جلوگر ہوتے تھے وہ صدیق اکبر کی زمین ہے، جو یہاں سرور کائنات تشریف فرما تھے وہ صدیق اکبر کی زمین ہے، جہاں سے فیصلے ہوا کرتے تھے وہ صدیق اکبر کی زمین ہے، جہاں سے نظام کائنات کے اقتدار گیر مالک جلوگر تھے وہ صدیق اکبر کی زمین ہے، جہاں انسانی اقدار، انسانی تہذیب و تمدن کے لیے جہاں سب سے پہلے اسلامی جمہوریت کی بنیاد رکھی گئی وہ صدیق اکبر کی زمین ہے۔ وہ صدیق اکبر ہیں جو آج بھی صحبت رسول میں جلوگر ہیں، قدم ناز مصطفیٰ میں جلوگر ہیں، اور عالم یہ ہے کہ جب تک صدیق اکبر بقید حیات رہے ہر لمحہ وہ صحبت رسول سے مستفیض ہوتے رہے، اور آج عالم یہ ہے ہجرت کی رات ہو تو صدیق اکبر ساتھ ہیں، غار ثور ہو تو صدیق اکبر ساتھ ہیں، مدینہ تشریف آوری ہوئی سرکار کی صدیق اکبر ساتھ ہیں، اور مصلی رسول ہو تو صدیق اکبر ساتھ ہیں، وفا کی راہوں میں تن من دھن قربان کرنا ہو تو صدیق اکبر ساتھ ہیں، جنگ کا ماحول ہو تو صدیق اکبر ساتھ ہیں، وفا کی راہیں ہوں تو صدیق اکبر ساتھ ہیں، اور تن من دھن بارگاہ رسالت میں قربان کرنا ہو تو صدیق اکبر ساتھ ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ غزوہ تبوک کے حوالے سے ہر صحابی نے اپنی حیثیت کے مطابق جو کچھ ان کے پاس تھا بارگاہ مصطفیٰ میں لے کر وہ حاضر ہو گیا۔ خدا کے رسول نے حضرت عمر سے پوچھا عمر کیا لے کر آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول جو کچھ تھا وہ لے کر حاضر ہو گیا ہوں کہ بچوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عثمان غنی سے سرکار نے پوچھا کہ عثمان تم کیا لے کر آئے ہو؟ تو آپ نے کہا یا رسول اللہ کچھ لے کر آیا ہوں، کچھ بچوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت علی سے پوچھا علی تم کیا لے کر آئے ہو؟ تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ کچھ لے کر آیا ہوں، کچھ حسنین کے لیے چھوڑ آیا ہوں گھر پہ۔
جب خدا کے رسول نے حضرت صدیق اکبر سے پوچھا کہ ابو بکر تم کیا لے کر آئے ہو، تو صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ جو کچھ تھا ہمارے پاس وہ آپ کی خدمت میں لے کے حاضر آ گیا ہوں۔ خدا کے رسول نے مسکرا کے پوچھا ابو بکر پھر گھر میں بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے تم نے؟ تو سرکار صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ ابقیت لہم اللہ و رسولہ، ہم نے اپنے گھر میں اپنے اللہ کو چھوڑا ہے اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ یہ کیا کیفیت ہے، یہ کیا جذبہ ایمانی ہے، یہ کیا شوق فراوہ ہے، کیا یہ جذبہ ایثار ہے کہ جان و دل ہوش و خرد سب آپ نے سرکار کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ اور عالم یہ ہے کہ نبی کے قدموں میں نگاہوں کا فرش بچھا کر بھی تمام متاع فکر و فن کو اور جذبہ ایثار کی اس فراوانی کے باوجود عالم یہ تھا کہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اس حال میں آپ مجھ سے راضی ہیں کہ راضی نہیں ہیں؟ اب اسی حال میں آسمان کی بلندیوں سے سدرۃ المنتہا کی چہکتی ہوئی بلبل جبریل امین جلوگر ہوتے ہیں، نبی کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول ابو بکر پہ آپ کا خدا سلام بھیجتا ہے۔ ابو بکر سے پوچھئے کہ اس حال میں جب کہ یہ سب کچھ آپ کے قدموں پہ قربان کر چکے ہیں یہ اپنے اللہ سے راضی ہیں کہ راضی نہیں ہیں؟ جب سرکار دو عالم سرور کائنات نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر سنو جبریل تشریف لائے تھے، تم پہ اللہ سلام بھیجتا ہے اور خدا کا یہ حکم ہے کہ وہ تم سے یہ پوچھتا ہے کہ ابو بکر یہ بتاؤ کہ تم اس حال میں حالت فقر میں تم راضی ہو کہ راضی نہیں ہو؟ تو حضرت صدیق اکبر سننے کے بعد وجد میں آ گئے اور کہا انا عن ربی راضٍ، انا عن ربی راضٍ، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ کیا کیفیت ہے صدیق اکبر کی! توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، وہ صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے۔ حضرات محترم، سرکاری صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسالت اہل عشق و محبت کے لیے ایک معتبر ترین حوالہ ہے۔ ساری زندگی آپ نے آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا آپ طالب رہے، ملت اسلامیہ کا یہ بے تاج بادشاہ، اہل مروت کا قافلہ سالار، اہل حق کا امیر کارواں، حبیب خدا کا خلیل صادق، حضور خاتم النبیین کی ختم نبوت کا بیلوس محافظ، منکرین زکوٰۃ کے لیے برق اجل، مفسدین کے لیے تیغ برہنہ اور دین مصطفیٰ کے عظیم مبلغ، زندگی بھر رضا الہی کا طالب رہا۔ آپ کی دینی خدمات اور نبی مکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں گزرے ہوئے آپ کے لمحات حیات اس قدر وجد آفری ہیں کہ نبی مکرم سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے، جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا تھا۔ اور ہر نبی کا اس کی امت میں خلیل ہوتا ہے، اور میرا خلیل ابو بکر ہیں۔ کیا کہنے، کیا مقدرات کی معراج ہے! رات کی سیاہ زلفوں پر ہر طرف چاندنی بکھری ہوئی تھی، 14ویں رات کا چاند اپنے پورے شباب پر تھا، ستاروں کی انجمن ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ آسمان پہ تارے جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، اللہ کے نبی کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا فرد ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ان چمکتے ہوئے تاروں کی طرح ہو؟ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ صدیقہ نے اس لیے پوچھا تھا کہ یہ بے علموں کے علیم ہیں اور یہ بے خبروں کے خبیر ہیں، اللہ نے انہیں علم ما کان و ما یکون عطا فرمایا ہے۔ ازل سے لے کر ابد تک کائنات آفاق و انفس کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جو رحمت مصطفیٰ سے مستفیض نہ ہو اور جس کی خبر مصطفیٰ نہ رکھتے ہوں۔ یہ عقیدہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تبھی تو آپ نے سرکار سے پوچھا ہے۔ اللہ کے نبی سرور کائنات نے مسکرا کے کہا کہ ہاں عائشہ، ہماری امت کا ایک فرد ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں کی مانند ہیں، ستاروں کی طرح ہیں، اس کا نام فاروق اعظم ہے، عمر بن الخطاب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ یہ سمجھ رہی تھی وہ شاید میرے ابا حضور حضرت صدیق اکبر کے حوالے سے حضور کا جواب ہوگا۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ پھر میرے ابا حضور ان کی مرتبت کیا ہے، ان کی نیکیوں کا عالم کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم ارشاد فرمایا کہ عائشہ سنو کہ عمر کی یہ تمام نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ اب اندازہ کریں کہ ان کا مقام کیا ہے اور ان کی مرتبت کا عالم کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب خلافت اور رسول گرامی وقار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا مسئلہ اٹھا تو مہاجرین و انصار مشورت کے لیے جمع ہوئے۔
اس موقع پہ ایک رائے یہ پیش کی گئی کہ ایک امیر انصار اور ایک امیر مہاجرین میں سے منتخب کیا جائے۔ اس پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو یہ بتاؤ کہ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ ہم میں کون ایسا شخص ہے جو ان 3 فضیلتوں کا جامع ہو؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اب اندازہ 3 باتیں سرکار فاروق اعظم نے کہی تھی جب سرکار صدیق اکبر کی خلافت کا مسئلہ آیا کہ ہم میں کون ہے یہ بتائے کہ جو اس منصب پہ جلوگر ہو۔ نمبر 1 ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، نمبر 2 اذ یقول لصاحبہ، نمبر 3 لا تحزن ان اللہ معنا۔ ہم میں کا کون ہے جو اس 3 منصب پہ جلوگر ہو؟ حضرت فاروق اعظم نے یہ بات قداور آواز میں کہی، پوری فضائے بسیط گونج اٹھی اور مدینے کا گوشہ گوشہ جو ہے وہ رشک مہتاب بن گیا۔ اس کہنے کے بعد مجلس میں پورا سناٹا چھایا ہوا تھا، انصار و مہاجرین خاموش ہو گئے، اس پوری مجلس پہ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ پھر آپ نے خود آگے بڑھ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر بیعت کر لی۔ پھر کیا تھا، سب لوگ بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے۔ عزیزان محترم، قابل احترام بزرگوں دوستو، حضرت ابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی 4 خصلتوں سے نوازا ہے جس سے کسی دوسرے کو سرفراز نہیں فرمایا۔ پہلی خصلت یہ تھی کہ آپ کا نام صدیق اکبر رکھا اور کسی دوسرے کا نام صدیق نہیں ہے۔ آپ رسول اللہ کے ساتھ غار ثور میں رہے، آپ حضور کے ساتھ ہجرت میں آپ کو رفاقت حاصل رہی، اور رسول گرامی وقار سرور کائنات نے آپ کو حکم فرمایا کہ آپ صحابہ کو نماز پڑھائیں، اور دوسرے لوگوں میں کسی کو شرف حاصل نہیں تھا جو اس منصب کو سنبھال سکے۔ یہی وجہ تھی کہ 17 اوقات کی نماز ہیں جو مصلی رسول پر زمانے رسول میں صدیق اکبر نے صحابہ کی امامت کروائی ہے۔ کس قدر عظیم منصب ہے اور کس قدر عظیم آپ کا مقام ہے۔ عزیزان محترم، قابل احترام بزرگوں دوستو، ایک بہت بڑی خصوصیت آپ کی یہ بھی ہے کہ آپ صحابی ہیں، آپ کے والد ماجد صحابی، آپ کے صاحبزادے عبد الرحمن صحابی، اور ان کے صاحبزادے ابو عتیق محمد صحابی، یعنی آپ کی 4 نسلوں کو اللہ نے شرف صحابیت سے نوازا ہے۔ یہ مقام ہے سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ عزیزان محترم، قابل احترام بزرگوں دوستو، اللہ کے نبی سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی میں ہر ایک کے احسانات کا بدلہ ہم نے دے دیا ہے، مگر ابو بکر کا بدلہ، ان کے نیکیوں کا بدلہ ہمارا خدا کل میدان قیامت میں انہیں عطا فرمائے گا۔ مشہور صحابی رسول حضرت ابو دردہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار کا واقعہ ہے کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے آگے چل رہا تھا کہ نبی مکرم سرور کائنات نے مجھے دیکھ کر فرمایا، اے ابو دردہ، کیا تم اس شخص کے آگے چلتے ہو جو تم سے دنیا اور آخرت میں بہتر ہے؟ قسم ہے اس کی جس کی دست قدرت میں محمد کی جان ہے، انبیاء اور رسولوں کے بعد ابو بکر سے افضل کوئی شخص نہیں ہے۔ خوب کی سیر چمن، پھول کھلے شاد رہے، باغ ما جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔